ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، بڑا مجمع صحابہ کا، سب نے للکارا قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، آقا مدینے سن رہے ہیں، ذرا زور سے تم بھی پکارو اور دیکھ لینا قادری روز حشر کے دن بھی شفاعت ہوگی اس کی مدد کے واسطے جس نے پکارا الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از درود و سلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، سردی دے اس موسم وچ لوگ اس ٹائم بستریاں میں بڑے دن تسی اللہ رسول دی گل سننے واسطے اس ملک پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی جماعت طریق لبیک پاکستان دا مشن اور منشور سننے واسطے آئے ہو۔ جس جماعت دا نظام مشن منشور کے ہوئے اس ملک وچ حضور علیہ السلام دے دینا تخت دے لانا بچے چنڈا تلے کر چھوڑتا انہوں میری گلا غور نہ سننیا۔ ساڑھے بابا جی فرما گئے ساڑھا مقصد نہ کسے ہیں گرانا تے نہ کسے ہیں اٹھانا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دینا تخت دے لانا۔ اور جتنے تسی آئے ہو تو سمجھتے ایک گل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور دیا غلامہ نے صحابہ کرام نے جڑیاں کوڑیاں تے جڑیاں اونٹاں تے بیٹھ کے سواریاں کیتیاں اور اسلام دی طرف چلے اونا اونٹاں تے اونا گھوڑیاں دا جڑا پیشاب ہے نا قیامت الدن تو اونا دے نامہ اعمال میں پیشاب بھی تولے جیسی۔ آہنے دا مقصد ہے کہ دین دی طرف جڑے صحابہ کرام جڑے گھوڑیاں تے بیٹھ کے چلے سفر کیتے انہاں سواریاں دا پیشاب بھی نامہ اعمال میں تولیا جلسی تے سردی دے اس شدت والے موسم پہ تسی تے حضور دے دین دی گل سننے آئے ہو تہاڈا بہنا اے ضائع نہیں ہوندا نے، اے تہاڈے نامہ اعمال میں ایک لمحے لمحے دی نیکی لکھی جلسی۔ سبحان اللہ۔ اے ساڈا اس گل تے ایمان ہے کیونکہ تسی گل اللہ رسول دی سننے آئے ہو اور تسی گل اس جماعت دی سننے آئے ہو جنہی جماعت نے پوری دنیا میں جت پیغام دیتے ہیں۔ اسا ملک پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین و تخت تے لا کے حضور دے دین دا ڈنکا بجا کے پوری دنیا تے ساڑا مشن ہے کہ پوری دنیا تے اسا حضور دا دین تخت تے لاڑے۔ دوستو بزرگو الیکشن دا دور ہے تو سب اور ساریوں پارٹیاں لے آئے ہو سن آندے بھی رہ سن تو مزید دو چار دھڑے جڑے رہ گئے انہاں وچ بھی اپنے اپنے چکر لا سن کیونکہ آخری دیہڑے ہوندے نے انہاں دے چکر تیز ہو جاندے نے۔ میرے دوستوں تے بزرگوں تے بھراؤ 76 سال ہو گیا پاکستان دے بنیا، تسی بھی ووٹاں دینے آئے ہو اسی بھی دینے آئے ہاں تے اج تو اگر 100 سال پیچھے چلے جانا 100 سال کسے بندے اسی پوچھا اے جڑے ہن نوجوان نسل پوچھا تیرے دادے تے دادے دا نام کی آ تے میرے خیال میں اسا نانا سی۔ اج تو 100 سال پیچھے جڑا سارے جڑے پیو دادے انہاں دے پیو دادے اج انہاں دا نام و نشان ہے میری گلاں دی سمجھ آنی ہے تے زبان نہ بولو سر بے شک نہ ملائیو۔ ساڑھے استاد آنے نے 4 کلو دا سر لا چننے ہو چھٹاکی دی زبان نہیں لاندے ہو تو سا ہستے نہیں ایسا استادہ آکھیا تو میں استادہ نہیں اس گل پچھوں گل جملہ تو سا گیا عرض کر سا کہ میری گل دی سمجھ آئی تو میں زبان نہ آواز دئی ہو۔ ساڑھے پیوہ دادے دا کوئی نام و نشان ہے دنیا تے نہ بجلی ہے نہ روڈ ہے نہ پانی ہے تو وقت گزار کے چلے گئے کہ نہیں اور ساڑھے کو اچھا گزارے نے کہ نہیں ساڑھے کو اچھا گزارے نے انہاں دیا صحتاں بھی اچھائیاں انہاں دے ایمان بھی اچھے اور ساڑھے کو ہر حساب میں اچھے اور جڑے 80 لوگ آگئے ہیں نا ساڑھیاں صحتاں دے حال ہے کہ 10 سالہ دے جوانا ہے 12 سالہ دے بچے ہیں شوگر انسولین بھی لگ دی ہے صحتاں دے حال ہے سارے جوان تو اٹھتے ہیں بندہ آدھر کہوں لگے
وہ پہلے جوان ٹرتے تھے آتے پیر مارتے دھرتی جو پانی کٹ دے ہوں جوان ٹرتے پہ ہوں بندہ آتے ٹانگلے لینا کو ہٹی تیرے میرے تو نہ حال ہے صحتاں دا یہ حال ہے ساڈے دا نہ ساڈیاں صحتاں نہیں تے نہ ساڈے کول کوئی نظام رہا ہے آخری دا مقصد ہے جڑی گل میں کیتی ہے ساڈے باو اجداد نہیں رہے تے اساں نہیں اس گلاں دے ٹھلے بول دیو تے گل حقیقت ہے قرآن دا فیصلہ نے اذا جاء اجل اے وقت اجل جدن آسی ایک لمحہ بھی نہ کے اسی طرح پیچھے موت دا ذائقہ چکھنے آسا سارے ہم قریب دنیا تو اسا سارے کیا کرنا ہے چلے جانا ہے 100 سال بعد نہ ساڑا نہ رہسی نہ جو 1 سال دا تھے بچے نہ 2 سال دا 5 سال دا اگلے 100 سال بعد ساڑا نام و نشان دنیا بچے نہ رہسی بس میں تو سام پیغام دیو لگا میری گلاں غور نہ سنو دنیا میں جو جانے ہی ہے نا جانا تو ہے ہی ہے نہ کہ اسی کسی بندے دی غلامی کرام جانا تو ہے ہی ہے کہ نہ اسی کسی جماعت دی غلامی کرام اساں حضور دی غلامی دا پٹا گلے میں پا کے کم از کم اتنا کر کے جاواں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قبر میں اساں کوئی شرمندگی نہ ہوئے قبر میں جدو پوچھے ترسی حضور دے بارے میں بس تو کیا ہنا ہے سستی دے بارے میں ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل حدیث کا مفہوم ہے قبر میں سوال کیتا جنسی حضور دا چہرہ انور دکھایا جنسی اور پوچھا جنسی دنیا میں انہوں نے بارے میں کیا ہنا ہے یاد کرو میرے آقا دی جوئی حدیث کا مفہوم سنو سرکار دا فرمان ہے جڑا بندہ جس نال محبت کرسی قیامت والے دن اسے نال اٹھایا جنسی تے جڑا ایتھے نعرے مارسی نون زندہ باد فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد اس کا قبر میں جواب اسی حیات لا ادری آئے افسوس میں نہیں پتا کہ میں تو دنیا میں چنہ بدبختاں دے نعرے مارنا رہا فلانا خان زندہ باد تو فلانا خان زندہ باد ماں نہیں پتا تو قرآن دا حکم ہے اللہ فرشتہ حکم دے سی فرشتہ اے بندہ جھوٹ پہ بول دے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ اے فرشتہ تسی سب پکڑو کسیٹو اور اوہ منہ چاہ کے سجل کے جہنم دی اگی میں سکو کیونکہ جھوٹ بول دے پیا تے میں آنا اس ویلے جسے ایسا شرمندگی ہو سی تے نہ کوئی ساڑا قبر بچ آمی و مددگار ہو سی نہ کوئی ساڑا اتھے کوئی رہبر و رہنما ہو سی جنہوں نے دنیا میں نعرے مارنے ہیں ساڑی قبر میں نہ کسے نہیں آنا قبر میں جانے ہیں سنین دے نانے میں آنے کملی والے نہیں آنے اسنین دے نانے میں آنے تے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے ہاں جیسے میں پوچھے ملے کہ بندہ کون ہے حضور دے بارے میں تو بابا جی فرمانا نے جیسے میں حضور دے سامنے جاؤ اتنی حضور نہ وفا کر کے ضرور جاؤ حضور آنکھوں انہیں جانے دو جی اپنا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل وفا کے واسطے دوستو بزرگوں سن 1947 میں پاکستان بنیا 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے کتنے کوئی نکی دی گل نہیں نے اور جنہی میں گل سنوں لگا بہت بڑی گل نے 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جاناں دے نذرانے دیتے ماں تسی اس گل دا بڑے بڑے بھی جوان بھی جواب دیو کیا انہوں نے 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جاناں دے نذرانے اور لکھاں عورتوں نے اپنی عزتاں بچانے سے دریا میں چھالا ماریاں کھواں میں چھالا ماریاں کیا انہاں ایک جاناں دے نذرانے اس دیتے کہ سارے ملک وچ موٹر وے بنے سارے بولو موٹر وے تو انڈیا وچ بھی ہے اتنے نالوں اچھا ہے کیا انہوں نے 10 لاکھ مسلمانوں نے شاطاں سستے دیتیاں کہ تساں بجلی دے کھمے دیتے جلن گلیاں پکیاں کیتیاں جلن اے ساریاں سہولتاں تے انڈیا وچ پوری دنیا دے ممالک وچ ہیں انڈیا مسلمانوں دا ملک نہیں حکومت اتھے ہندوؤں دی ہے لیکن مسلمان ساڑھے نالوں اتھے زیادہ رہندے مسجداں بھی ہیں مدرسے بھی ہیں سب کو دے روڈ بھی ہیں
مسلمانوں نے اپنی جانا دا نظرانہ کہ اسی ایک لاکھ اسلامی ریاست بڑا سا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے مطابق فیصلے کیتے جن سن کسی نہ ظلم نہ ہو سی کسی نہ زیادتی نہ ہو سی شراب عام نہ ہو سی زنا عام نہ ہو سی قتل و غارت نہ ہو سی بدقسمتی نال 1947 تو لے کے آج تک توجہ میری طرف رکھو 1947 تو لے کے آج تک اساں جتنے بھی ملے اتو گن کے تلے تک سارے کرپٹ اور سارے اساں چور ملے جو بابا جی کا وصال ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ دا تے قادیانی بڑے بڑے عہدے تے اس ملک وچ سیٹاں دے آگے 1953 دی تاریخ دیکھو 1953 دی تاریخ میں جب ختم نبوت دی تاریخ چلی ہے 18,000 لوگوں نے جانا پیش کی ختم نبوت کی گل تے پھر ایک تحریک چل گئی اللہ تعالیٰ امام شام نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنت الفردوس بھی اعلیٰ مقام عطا فرمان انہوں نے اپنے سنگیاں نال مل کے سارے علماء نال مل کے انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک بل پاس کرایا کہ قادیانی جڑے آئین پاکستان دے تحت کافر قادیانیہ کافر ڈکلیئر کرا کے اور انہوں نے 74 کا جڑا آئین بڑھایا اور دنیا پوری اس کا درد عالم کفر دے دلوں میں اس کی بڑی سخت نفرت ہوئی کہ کیا ہو گیا کہ قادیانیوں کا فتنہ جس ہم پاکستان کی قومی اسمبلی میں کافر ڈکلیئر کیا گیا کفر نے اپنے اپنے ہتھکنڈے استعمال کیتے کدے کڑیا لایا جتنیاں جماعت آئیں نا ہر جماعت نے آ کے اس بل نہ چھیڑے بس میری گل ختم نے توجہ میری طرف کرو بدقسمتی نال 2017 وچ جب نون لیگ کی حکومت آئی ساری جماعتاں مل کے دستخط کیتا اسمبلی میں کتنے بندے بیٹھے تھے 362 کتنے سارے بولو کتنے 362 مسلمان اسمبلی میں بیٹھے تھے تو انہاں بل کے پاس کیتا جی ختم نبوت علیہ بلا ختم کیتا جو ہے ترمیم کیتی جو ہے اس پہ قادیانیہ مسلمان قرار دیتا جو ہے استغفر اللہ سارے گھنگے شیطان بڑھ کے بہ گئے کسی بھی غیرت نہ آئی ایک بندے تو علاوہ میر ظفر اللہ جمالی اور نون لیگ آیا لیکن وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک سو ماری لت اس کے اسمبلی تے میں لعنت بھیجنا جس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تے ڈاکہ مارا جلے ماں تو آڑی اسمبلی نہیں چاہتی کلمہ میں کمری والے دا پڑھے نون لیگ دا نہیں پڑھا اس نے کہا تسا دے متھے دے داغ قیامت تک رہتی میں تسا دے لعنت بھیجنا اس ایک بندے نے استعفیٰ دیتا ہے باقی سارے گنگے شیطان بن کے اتھے بیٹھے رہے ایمیں نہیں بیٹھے سارے بڑے بڑے رہے کیا آتے انہیں موہ کھاوے تے آکھے سارے بولے موہ کھاوے تے آکھے اے جنہیں ہر گرام ایک دو ٹاؤٹ ہونے نا ٹاؤٹ سمجھ دے ہو چمچے اپنی آسان لفظہ میں چمچے اے انہاں سے میری گال موہ کھاوے تے اکشر ماوے تو ٹاؤٹا دا کام کیوں دے خان جی بڑے بڑے رہو اس بندے نے تسا ووٹ نہیں دیتی اس کی کریالی ٹیچر ہے اس ہے تو چاہنے تے چاہ کے گندو سکنے تو یہ تو چاہنے لورا لائی سکنے کیا ووٹ نہیں دیتی اے انہیں ٹاؤٹا ہستے پہ رام ہے موہ کھاوے تے اکشر ماوے انہوں نے کروڑا روپے اغیار کو لو کدے قادیانیہ کو لو کہنے کہتے انہاں بغیرتی کی تھی سارے دستخط کیتے اجرے آتے نسی خادم بن جائیں قوم دے اجرے آتے نسا پھر موقع دیتا جلے اریپا رپٹبات منصیرہ پورے پاکستان دی قیادت قومی اسمبلی میں موجود ہے سارے دے دستخط ہوئے تے اے بل تا پاس ہوئے ہیں سارے گنگے شیطان بن گئے کسے کو کام نہ ہویا تے اللہ جدو اپنے نبی دی ناموس دی حفاظت کرانا گل یاد رکھو میرے بابا جی ہو تسا روایت سنانے میں میں نے دی یاد تازہ کر دے ماں منگول ایک بادشاہ گزرے منگول بادشاہ بڑا ظالم تے بڑا بدماش قسم دا اس نے عراق میں مسلمانوں کے سر قلم کر کے مینار بڑھائے ایک دن اس آکے آج میں سارے مسلمان ختم کر چلے 40,000 بندے اس نے بلائے ایک بڑا پادری بلایا اس آکے آج مسلمانوں کا نام ختم ہو گئے تو آتے
اج عیسائیت فل پھیلا دے او بڑا پادری جس نے آیا گلاں کرنا اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان میں گستاخی کر چھڑی. توجہ ہے نہیں؟ توجہ نہ سنو. جس نے اس گستاخی کی تھی تے منگول بادشاہ دا ایک کتا بنا آیا, کتے نے رسا توڑا تے جل کے اگلا جڑا اس دا پنجا ہوئے اس دے منہ تے ماریا پادری دے. تے پادری بڑا چلا گیا. پادری آکھیا اس تا ماریا کتا یا پیڑ دا. تے جس نے میں اشارے کیتے میرا ہاتھ اس طرح ہو گیا. انہاں آکھیا کہ اس وجہ تو نہیں ماریا کہ تو نے حضور دی شان میں گستاخی کی تھی ہے. میں اختصار نہ ختم کرنا بچوں توجہ میری طرف کر سو. جیسے لوگوں نے دیکھا پہلی بار اس نبی دی شان میں پادری نے گستاخی کی تھی نا, مسلمان اتنے کوئی نہیں بیٹھایا. منگول بادشاہ کا کتا رسا توڑا تے آ کے اس پادری دے منہ تے ماریا پنجا تے لوگوں سے پکڑ کے بن چھڑیا. پادری نے لوگوں آکھیا کہ کرے تو مسلمانوں دے نبی دی شان میں گستاخی کی تھی تاں دے نہیں کتا پیا. ہو سکے نہیں وہ بڑا چلاک بندہ آیا. ہو سکے نہیں کتا یا پیڑ والا. تقریر کے دوران اس کی طرف اشارہ ہو گیا, اس کا غصہ آ گیا. دوبارہ اس تقریر شروع کی تھی. دوبارہ اس مسلمانوں کے نبی ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان میں پھر گستاخی کی تھی. جب انہوں نے پھر گستاخی کی تھی نا تو کتے دوبارہ رسا توڑیا. منگول بادشاہ دا اپنا کتا آیا جا کے اس پادری دے گاٹے اتوں پیا زور نہ, اتنا زور نہ دبا کے دھرتی دے مار کے اس کا سر تن نالوں جدا کر چھڑیا. تے 40,000 منگول جڑے گستاخیاں سننے آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. آخرے نا مقصد ہے دوستوں تے بزرگوں, جتنے حضور دی ناموس دا کام کرنے والا مسلمان کوئی نہیں ہے. اللہ نے کتیاں کو نو کام چاہ کے دے. اے کوئی کسی دی پالیسی ضلع رپورٹ دے 2 نمبر پیر تے 2 نمبر مولوی, جعلی پیر تے جعلی مولوی, انہاں اسی جعلی آختے ہیں جڑے اپنی دنیا دی لالچ واسطے بڑا بادشاہ واسطے بڑا گدا کول جاندے یار شاید انہاں دی چاپلوسی واسطے انہاں دے نام پیغام ہے. کوئی مت سمجھے کہ فلانا 2 نمبر پیر تے 2 نمبر مولوی فلانے نہ چلا گیا ہے. یاد رکھو کہ دین کوئی مولویوں دے پیراں دا محتاج نہیں. بڑے مولوی دے پیر اتھے رہ کے اللہ نے نبی دی ناموس دا کم جدوں کیتا نا, ایک عام کانسٹیبل پولیس دا سب تو بدنام ہے زمانہ محکمہ ملک ممتاز قادری کو 28 گولیاں مروا کے عالم کفر و پیغام دے چھڑیا کہ نبی دا غلام ہوئے. اس وقت ضروری نہیں کہ اس کو کوئی بڑا مدرسہ ہوئے, ضروری نہیں کوئی بڑی گدی ہوئے. حضور دی غلامی تے دلاں وچ راج کردی ہے. جڑے حضور دے بن جاندے نے ہور کسے دی پرواہ نہیں ہوندی. میرے آپ بابا جی فرمانے نے دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ طاقت ہے اگر تہاڈے دل میں عشق رسول آ گئی بڑی تو بڑی طاقت تہاڈا قدموں میں آ جائے. سبحان اللہ. تے جس نے سارے گنگے شیطان بڑے رہے سمجھی میں کسی بھی کوئی نہ بولا حضور دی ختم نبوت جنوں ڈاکا پیا تے پھر وقت کلندر 2 ٹما تو معذور اللہ نے ایک بندے کا انتخاب کیتا. لاہور داتا دی نگری وچوں مرد کلندر امیر المجاہدین حافظ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ. رضوی تیرے جان سار بے شمار, رضوی تیرے جان سار بے شمار. دنیا کی تاریخ پہ لکھو ہویا کہ بے سر و سمانی دی عالم وچ نہ کوئی اسلحہ آیا نہ کوئی فورس ہے, بس چاندے کپڑے شگفتہ سمیت آگے حضور دی غلامی دا پہرا دینا. انہاں فرمایا یاسین مر جلسہ دے یا اس قانون دوبارہ بحال کر سو. دنیا دیکھیا نون لیگ نے اپنے ظلم و ستم دی بربریت کی تھی. 36,000 شہر انہوں نے آنسو گیس دے مارے, سیدھیاں گولیاں ماریاں, سینکڑوں ساڑھے کارکنان زخمی ہوئے. 8 جانا دے نذرانے پیش کر کے آخرکار مجبور ہو گئے. زید احمد دا ہویا استعفا تے نون لیگ دے متھے تے داغ لگ گیا قیامت تک کہ حضور دی ختم نبوت دے سارے پر حضور دی ختم نبوت دے. اور بھی کوئی آکھے نا کہ میں نون لیگ نالا دا اپنے ایمان نہ محاسبہ کری
ایک طرف وہ پارٹی جنہوں نے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے ڈاکہ مارے ایمان نہ دسو پہرے دارہ نہ دسو ڈاکواں نال، ایک وہ پارٹی نے دوئی پارٹیوں نے جنہاں آکھیا سی تبدیلی آنساں، تبدیلی آجی آندی نے پاکستان دیا دوواں وڈیاں عدالتاں، ایک مائی آسیہ ملونہ مسیح عورت جس نے حضور دی شان گستاخی تھی، دوواں عدالتاں سزائے موت دیتی ہے، دوواں عدالتاں دی سزائے موت چھڑا کے راتوں رات 72,000 علماء راتوں رات جیل میں بند کر کے تبدیلی سرکار نے اسا فرانس دے حوالے کیتے ہیں، او فرانس جڑے اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے چھاپ رہے حضور دیاں گستاخیاں کرن، انہاں اپنے امریکی یاراں دے حوالے کر کے 72,000 علماء راتوں رات جیل میں پا کے تے بیان دیتا ہے جی یہ تے چھوٹا جا طبقہ ہے انہاں میں راتوں رات پکڑ کے جیلوں میں پا چھڑے ہیں، انہاں کے کر کے جائے ایک وہ پارٹی ہے جنہوں نے ختم نبوت تے ڈاکہ مارے تھے، دوئی ہوئے جنہی گستاخہ ملونہ آسیہ مسیح دی یار ہے، ایمان نہ دسو اس نال کلسو یا حضور کے پیرا دارہ نال تریہ ہونچڑا خواب دیکھتے ہیں پہ آتے ہیں میں وزیر اعظم بنسا مندر میں گیا بلاول مندر میں گیا تو پوجا کر دے گا سوشل میڈیا لیا جات کا دیکھیں ہندوان نال انجوی کرتے پہ مورتیاں تے دودھ باندھے پیا تے بیان کے پہ دیندے آتے ہیں بھگوان تے خدا بے فرق نہیں استغفر اللہ نقل کفر نہ کفر باشد اصل کفر کفر باشد اے ساڑھے تے مسلط ہوئے دیں ایمان نہ دسو ایک طرف نون لیگ والے ایک طرف پیپل پارٹی والے ایک طرف تبدیلی سرکار انہاں تریاں دا مشن منشور تساں میں دس چھڑے ایک طرف حضور دے غلام تساں نے نال دا بندہ کوئی پروٹوکول نہیں ہر بندے دی کال جڑا کال کرسی او چاسی کوئی بوئے کہ چمچا کڑچا نہیں اور انشاءاللہ جب حضور دا دین تخت تے آسی تو تسی افغانستان دی مثال چاہ کرو افغانستان میں حضور دا دین تخت تے آیا ہے نا وقت دا گورنر 5 نمازاں جماعت نال پڑھنے تو مسیدی پہ بیٹھ کے فیصلے کرنے کوئی پروٹوکول نہیں تے میرے بابا جی فرمانے جب حضور دا دین تخت تے آسی تے زمین اپنے خزانے باہر گل چھڑسی افغانستان جو تیل نکل ہے روس والے چین والے آکے اتھے معاہدے پہ کر دیں اسی تو کٹ دیں 3% تساں دے ساں 1% دساں دیو تے حضور دا دین جدو تخت تے آسی انہاں کڑچھیاں دے چمٹیاں دی ضرورت نہ پیسی حضور دا غلام بجلی دی تے کوئی من ہی نہیں روڈ دی تے کوئی وقت ہی نہیں انہاں دی تے کوئی حیثیت ہی نہیں ہر بندے دا جڑا حق ہے اس دی دہلیز تے اس تے گھر اساں پہنچایا جو